السلام علیکم، سٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں راجہ شجاعت۔ ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ قائد حزب اختلاف راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا وکیل بھی ہے اور مستقبل بھی۔ تجوید القرآن ٹرسٹ کے سرپرست میاں محمد اسحاق انتقال کر گئے۔ مظفر آباد کی سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت۔ آزاد کشمیر تعلیمی بورڈ میرپور نے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا۔ لڑکیاں ایک بار پھر لڑکوں پر بازی لے گئیں۔ عدالت عالیہ آزاد کشمیر نے محکمہ پولیس میں بھرتیوں کے خلاف ریٹ پٹیشن خارج کر دی۔ وزیر اطلاعات سید بازل علی نقوی نے کہا ہے کہ عوامی حکومت شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید کے افکار کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر کھیل و ثقافت سلیم بھٹ کا ناکارہ گاڑی دیے جانے پر اسمبلی نے تحریک استحقاق جمع کرانے کا فیصلہ۔ دارالحکومت مظفر آباد کے مشہور بازار مدینہ مارکیٹ کی طرف جانے والی ڈوگرا دور کی سیڑھیاں خستہ حالی کا شکار۔ نڈول اسٹیڈیم گراؤنڈ کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار، نواما افتتاح ہوگا۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قائد حزب اختلاف راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا وکیل بھی ہے اور مستقبل بھی۔ تحریک آزادی، ریاستی تشخص اور سماجی ترقی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر قائد حزب اختلاف راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ ہم نے کامیابی اور ناکامی سے بے نیاز ہو کر ایکٹ 1974 میں تبدیلی پر اصولی موقف اختیار کیا، اور یہ بات خوشائند ہے کہ یہ بات حکومت پاکستان کے ذمہ داران کو سمجھ آ گئی ہے۔ بنیادی انسانی حقوق پہلے ہوتے ہیں اور تعمیر و ترقی بعد میں۔ آزاد کشمیر کو تعمیر و ترقی کے نام پر میونسپل کمیٹی بنا دیا گیا ہے، جبکہ ہمارے حقوق پورے نہیں کیے گئے۔ تعمیر و ترقی انگریز نے بھی کی تھی۔ تحریک آزادی، ریاستی تشخص اور سماجی ترقی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان ہمارا وکیل اور مستقبل ہے۔ قوم پرستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے ایکٹ 1974 میں ترمیم کے لیے مثبت تجاویز دیں۔ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں اس معاملے پر اچھا ماحول برقرار رکھیں۔ کیچڑ اچھالنے کے لیے بہت وقت ہے، ہمیں ذمہ دار ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکزی ایوان صحافت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک گلگت بلتستان کے عوام کو آزاد کشمیر کی طرح برابری کے حقوق دیے جائیں۔ عمران خان نے انتہائی ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلگت بلتستان کی حیثیت پر بیان دیا ہے۔ ان کو ایسے بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ فاروق حیدر نے کہا کہ کشمیری مہاجرین کی واپسی اور ہندوستان حکومت اور پاکستان حکومت کے درمیان کسی خفیہ ڈیل کا نتیجہ لگتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حکومت کی مرضی کے بغیر ریشیاں چیک پوسٹ بھی بغیر چیک کے کراس کر سکے۔ تجوید القرآن ٹرسٹ کے سرپرست میاں محمد اسحاق طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم سینئر صحافی محمد عارف عرفی کے والد تھے۔ آزاد کشمیر کے سینئر صحافی اور جیو نیوز مظفر آباد کے نمائندے محمد عارف عرفی کے والد محترم اور تجوید القرآن ٹرسٹ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے انچارج، آزاد کشمیر کی علمی و ادبی شخصیت میاں محمد اسحاق گزشتہ روز انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ میں آزاد کشمیر کے وزراء، صحافیوں، وکلاء سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مرحوم کو ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم میاں محمد اسحاق گزشتہ 2 ہفتوں سے عارضہ قلب میں مبتلا ہونے کے بعد ایمز مظفر آباد میں زیر علاج تھے۔ مرحوم تجوید القرآن ٹرسٹ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے انچارج ہونے کے علاوہ آزاد کشمیر کی معروف دینی و علمی اور سماجی شخصیت تھے۔ میاں محمد اسحاق تجوید القرآن کے زیر اہتمام آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 1600 سے زائد مدارس کی سرپرستی بھی کر رہے تھے۔ مرحوم آزادی کشمیر کے دوران بھی سرگرم عمل رہے اور آزادی کشمیر کے بعد انہوں نے آزاد کشمیر کے نوجوانوں پر مشتمل رضاکاروں کی تنظیم بھی قائم کی تھی، جنہوں نے آزادی کی تحریک میں مہاجرین کے لیے کیمپس قائم کیے تھے۔ مرحوم میاں محمد اسحاق نے آزادی کشمیر کے بعد آزاد کشمیر میں اردو زبان کو سرکاری زبان قرار دلوانے کے لیے بھی تحریک چلائی تھی۔ مرحوم کا نماز جنازہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں نڈول کے مقام پر ادا کیا گیا، جس میں آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات بازل علی نقوی، وزیر بحالیات عبد الماجد خان، وزیر خوراک جاوید بڑھانوی، وزیر ٹرانسپورٹ محمد طاہر کھوکھر، مشیر حکومت عارف مغل، ممبر اسمبلی افتخار گیلانی، سابق وزیر محمد حنیف اوان، جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے مرکزی نائب امیر شیخ عقیل الرحمان، تحریک جعفریہ کے سربراہ مفتی کفایت حسین نقوی،
جماعت الدعوہ آزاد کشمیر کے امیر مولانا عبدالعزیز الوی، سینٹرل پریس کلب کے صدر واحد اقبال بٹ، مظفر آباد پریس کلب کے صدر سلیم اختر پروانہ کے علاوہ دارالحکومت مظفر آباد کی صحافتی برادری، وکلاء، علماء، مہاجرین سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کو ان کے آبائی قبرستان دومیل میں سینکڑوں افراد کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کی عمر 91 برس تھی۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات سید بازل علی نقوی نے کہا ہے کہ عوامی حکومت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریات اور افکار کے مطابق بڑھ رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اطلاعات سید بازل علی نقوی نے کہا ہے کہ عوامی حکومت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریات، افکار اور فرمودات کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کا یہ سفر جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین صدر آصف علی زرداری کی ولولہ انگیز قیادت میں کشمیری عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم چودھری عبدالمجید کی قیادت میں لوگوں کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اطلاعات نے ان خیالات کا اظہار پیپلز پارٹی گڑھی دوپٹہ کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ وفد نے وزیر اطلاعات کو علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا، جسے وزیر اطلاعات نے انتہائی توجہ سے سنا اور انہیں حل کرنے کا یقین دلایا۔ وفد نے وزیر اطلاعات کو بتایا کہ عوام علاقہ کا بھرپور مطالبہ ہے کہ گرلز ہائی اسکول گڑھی دوپٹہ کو گرلز ہائی سیکنڈری اسکول کا درجہ دیا جائے۔ سید بازل علی نقوی نے پیش کردہ عوامی مطالبے پر فوری طور پر گرلز ہائی اسکول گڑھی دوپٹہ کو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ دینے کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور ممبر قانون ساز اسمبلی بیرسٹر افتخار گیلانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر محکمہ ہیلتھ نے پانی کے ٹینکر فروخت کرنے کے نام پر لوٹ مار کا دھندا بند نہ کیا تو دارالحکومت کے شہری ان کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر بیرسٹر افتخار گیلانی نے خبردار کیا ہے اگر محکمہ پبلک ہیلتھ نے پانی کے ٹینکر فروخت کرنے کے نام پر لوٹ مار کا دھندا بند نہ کیا تو دارالحکومت کے شہری ایسے کرپٹ عناصر کے خلاف خود کارروائی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے افتخار گیلانی نے کہا کہ محکمہ پبلک ہیلتھ دارالحکومت کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ پانی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے ٹینکرز کے ذریعے پانی فروخت کا دھندا عروج پر پہنچ گیا ہے۔ پانی روک کر عوام کو ٹینکرز کے ذریعے پانی خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اگر تدارک نہ کیا گیا تو خود کارروائی کریں گے۔ افتخار گیلانی نے کہا کہ ٹینکرز کے ذریعے لاکھوں روپے عوام سے بٹور کر محکمہ پبلک ہیلتھ کے آفیسران اور اہلکاران اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ عوام سے ٹینکرز کے ذریعے پانی سپلائی کے نام پر بٹورے جانے والے پیسوں کا حساب دیا جائے، ورنہ اہلیان مظفر آباد ان کے خلاف خود کارروائی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے وزیر کھیل و ثقافت سلیم بٹ کو سرکاری استعمال کے لیے ناکارہ گاڑی فراہم کرنے کے حوالے سے سلیم بٹ نے اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے وزیر اسپورٹس سلیم بٹ کو سرکاری استعمال کے لیے ناکارہ گاڑی فراہم کرنے کے حوالے سے وزیر موصوف نے قانون ساز اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کروانے کا اعلان کر دیا۔ محکمہ سروسز کے نام ایک مکتوب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اسپورٹس یوتھ اینڈ کلچر محمد سلیم بٹ نے کہا ہے کہ کھٹارہ گاڑی پر سفر کرنے سے جان کا خطرہ لاحق ہے اور کسی بھی ممکنہ حادثے کی ذمہ داری محکمہ سروسز پر عائد ہوگی، جبکہ چند روز قبل حادثے کا شکار ہونے والے آزاد کشمیر کے وزیر اسپورٹس محمد سلیم بٹ نے محکمہ سروسز کو ایک مکتوب کے ذریعے خبردار کیا ہے کہ ان کو فراہم کی جانے والی گاڑی ناکارہ اور استعمال کے لیے غیر موزوں قرار دی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود متعلقہ محکمہ نے انہیں نئی گاڑی فراہم کرنے کے بجائے اسی گاڑی کو استعمال کرنے پر اصرار کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اخلاص راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ ممتاز آباد سب ڈویژن کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے شکست خوردہ عناصر ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اخلاص و آبپاشی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ پلنگی ممتاز آباد سب ڈویژن کے قیام کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے شکست خوردہ عناصر ہیں۔ ممتاز آباد کے نام سے دعوت رکھنے والوں نے بھیڑی کو 10 سال کیوں سب ڈویژن نہ بنا سکے؟ ہمیں طفل مکتب کہنے والے خود بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ چوروں، ڈاکوں اور قاتلوں کی پشت پناہی کرنے والے ہمیں تانے نہ دیں۔ پولیس نے گہرائی سے کیس کی تحقیقات کی تو کئی شرفا رگڑے میں آئیں گے۔ وزیر اخلاص و آبپاشی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ عوامی برادریوں اور علاقوں کی سیاست کرنے والوں کو 20 جولائی کی شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ ملازمین کے انتقامی تبادلوں کا الزام لگانے والے اپنے 20 سالہ دور میں نہ صرف تبادلے کرتے رہے بلکہ اپنے مخالفین کی تنخواہیں بھی بند کیں۔ انہوں نے کہا کہ حویلی، کوہوٹا، ممتاز آباد اور خورشیدہ آباد کے عوام کو جعلی لیڈروں سے نجات دلائی ہے، عوام کو بغاوت پر اکسانے والے غریبوں کے نام پر سیاست کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ دارالحکومت مظفر آباد کی مین شاہراہ سے مدینہ مارکیٹ کی طرف جانے والی سیڑھیاں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ڈوگرا دور میں بنائی جانے والی ان سیڑھیوں سے روزانہ ہزاروں افراد کا گزر ہوتا ہے۔ اڈا ڈھکی، مین بازار اور مدینہ مارکیٹ کو بینک روڈ سے ملانے والی سیڑھیاں اس قدر تنگ اور ڈھلوانی سطح پر بنائی گئی ہیں کہ آئے روز ان پر چلتے ہوئے کئی خواتین، بچے اور معمر افراد گر کر زخمی ہو جاتے ہیں۔
دوسری جانب سابقہ جیل روڈ سے گف روڈ کو ملانے والی سیڑھیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں مصروف ترین سیڑھیوں کی از سر نو تعمیر یقینی بنائی جائے۔ سیڑھیاں ایسی بنی ہوئی کہ پاؤں اس پہ پورا نہیں آتا، تو لوگ سلپ بھی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ گر جاتے ہیں، اسپیشلی خواتین کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بچے کالجز کی طرف جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو انتظامیہ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ آزاد کشمیر تعلیمی بورڈ میرپور نے انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات 2012 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ تعلیمی بورڈ میرپور نے ایف اے ایف ایس سی کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان گزشتہ روز کیا۔ نتائج کے مطابق سارا صغیر کیانی نے 1030 نمبرات حاصل کر کے اول، تحریم مسعود نے 1017 نمبرات لے کر دوسری، جبکہ عائشہ بھٹی نے 1011 نمبرات حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تینوں پہلی پوزیشنیں حاصل کرنے والی طالبات کا تعلق میرپور سے ہے، جبکہ مظفر آباد سے تعلق رکھنے والے طالب علم ابراہیم ولد محمود اقبال نے 11ویں پوزیشن حاصل کی۔ آزاد کشمیر عدالت عالیہ نے کنٹریکٹ ملازمین کی جانب سے محکمہ پولیس میں بھرتی ہونے والے ملازمین کی ریٹ پٹیشن خارج کر دی ہے۔ عدالت عالیہ نے کنٹریکٹ ملازمین کی جانب سے دائر کیے جانے والی ریٹ پٹیشن محمد آصف خان وغیرہ بنام آزاد حکومت اور محمد ارشد وغیرہ بنام آزاد حکومت میں پولیس میں کنٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے ملازمین کے نئے اشتہار پر بھرتی کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ انہیں مستقل ملازم پولیس تصور کیا جائے۔ پٹیشنرز کی طرف سے راجہ صداقت حسین ایڈوکیٹ نے پیروی کی، جبکہ محکمہ پولیس کی طرف سے راجہ آفتاب نے پیروی کی۔ حکومت کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے۔ پولیس کے وکیل راجہ آفتاب ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کنٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے ملازمین نے محکمہ پولیس کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کی روشنی میں وہ مستقل ہونے کے حقدار نہیں ہیں، جبکہ پولیس کے رولز میں ایسی کوئی شک نہیں۔ عدالت عالیہ نے پٹیشنرز کو یہ رعایت دی ہے کہ وہ 1 ہفتے کے اندر دوبارہ بھرتی کے لیے اپلائی کریں۔ عدالت نے محکمہ پولیس کے حکام سے کہا ہے کہ زائد عمر ملازمین کو نرمی دی جائے۔ ایس ٹی ایف کی جانب سے دارالحکومت مظفر آباد کی گلی محلوں کی صفائی ستھرائی کا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر سردار مبارک حیدر اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر شیخ اظہر نے ایس ٹی ایف کے اشتراک سے شروع ہونے والی صفائی مہم کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر شیخ اظہر نے سٹی نیوز کو بتایا کہ ایس ٹی ایف کے پروجیکٹ کے تحت اندرون شہر صفائی کے عمل میں میونسپل کارپوریشن کے اہلکار ایس ٹی ایف کے رضاکاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایس ٹی ایف کی چیئرپرسن مس نوشین نے سٹی نیوز کو بتایا کہ ایس ٹی ایف مظفر آباد کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرے گی۔ ہم لوگوں کا ملہا شاناڑا میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے اس میں گورنمنٹ کے سائڈ بائی سائڈ ان کا ساتھ دیتے ہوئے ایک سوشل ایشو کو لے کے چل رہے ہیں کہ جتنا بھی کوڑا کرکٹ ان کی محلے گلیوں میں پڑا ہوا ہے ان کی ہم لوگ پراپر طریقے سے اس کو مینیج کریں گے یا اس کو صحیح طریقے سے لا کے آخری سٹیج تک لے کے جائیں گے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے وہاں پہ ہر گھر کے لیے ایک سروس سٹارٹ کی ہے جس کا نام ای گارڈ ہے۔ اس ای گارڈ کی سروس میں ہم لوگ ہر گھر کا کوڑا کرکٹ روز ایک فکس ٹائم پہ وہاں سے کلیکٹ کرا لیں گے اور گلیوں میں کسی بھی قسم کا گند آنے کی نوبت نہیں رہے گی۔ اور اس کے لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں کے اس ایریا کے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اس پروجیکٹ کی کامیابی میں ہمارا ساتھ دیں۔ مظفر آباد شہر میں دونوں اداروں نے مل کر صفائی کا کام شروع کر دیا ہے، جسے شہریوں نے سراہا ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے نڈول کرکٹ اسٹیڈیم کا افتتاح رواں ماہ میں ہوگا۔ اس اسٹیڈیم میں بین الاقوامی معیار کی 5 کرکٹ پچز تیار کر لی گئی ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے نڈول کرکٹ اسٹیڈیم کا افتتاح رواں ماہ ہوگا۔ اس اسٹیڈیم میں بین الاقوامی معیار کی 5 کرکٹ پچ تیار کر لی گئی ہیں، جبکہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اسٹیڈیم کی طرف جانے والے غیر ضروری راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے نشستوں کی تزئین و آرائش سمیت بین الاقوامی معیار کی کرکٹ میں استعمال ہونے والی گھاس لگانے اور پانی کے اخراج کے نظام کو بہتر بنا دیا گیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی نیوز۔